آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ واپسی کے وقت اللہ کے حضور خصوصی دعا کے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست نمبر 59 میں خوش آمدید۔ آپ ہماری گزشتہ تمام تر نشستوں میں واقعہ احد سن چکے ہیں۔ امام احمد کی روایت ہے کہ احد کے بعد جب مشرکین واپس چلے گئے تو رسول اللہ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ برابر ہو جاؤ، ذرا میں اپنے رب عز و جل کی ثنا کروں۔ اس حکم پر صحابہ نے آپ کے پیچھے صفیں باندھ دی اور آپ نے یوں فرمایا، اے اللہ، تیرے ہی لیے ساری حمد ہے۔ اے اللہ، جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا۔ جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی نہیں دے سکتا، اور جو چیز تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، ہمارے اوپر اپنی برکتیں، رحمتیں، فضل و رزق پھیلا دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہو۔ اے اللہ، میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے، اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے، اور کفر، فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے۔ اے اللہ، ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے، اور مسلمان رکھتے ہوئے زندہ رکھ، اور رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر صالحین میں شامل فرما۔ اے اللہ، تو ان کافروں کو مار اور ان پر سختی اور عذاب کر جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے روکتے ہیں۔ اے اللہ، ان کافروں کو بھی مار جنہیں کتاب دی گئی، یا الہ الحق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اور اس کے بعد مدینہ کی راہ لی۔ شہداء کی تدفین اور اللہ کی ثنا اور دعا سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ کیا۔ جس طرح دوران کارزار اہل ایمان صحابہ سے محبت و جاں سپاری کے نادر واقعات کا ظہور ہوا تھا، اسی طرح اثناء راہ میں اہل ایمان صحابیات سے صدق و جاں سپاری کے عجیب عجیب واقعات ظہور ہوئے۔ چنانچہ راستے میں حضور کی ملاقات حضرت حمنہ بنت جہش سے ہوئی۔ انہیں ان کے بھائی عبداللہ بن جہش کی شہادت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کی خبر دی۔ انہوں نے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ اس کے بعد ان کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کی خبر دی تو تڑپ کر چیخ اٹھی اور دھاڑ مار کر رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کا شوہر اس کے یہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح آپ کا گزر بنو دینار کی ایک خاتون کے پاس سے ہوا جس کے شوہر، بھائی اور والد تینوں خلط شہادت سے سرفراز ہو چکے تھے۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگی کہ رسول اللہ کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، ام فلاں حضور بخیر ہیں، اور بحمد اللہ جیسا تم چاہتی ویسے ہی ہے۔ خاتون نے کہا، ذرا مجھے دکھلا دو، میں بھی آپ کا وجود مبارک دیکھ لوں۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا۔ جب ان کی نظر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی، کل مصیبت بعدک الجلل،
آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ اثنائے راہی میں حضرت سعد بن معاذ کی والدہ آپ کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رسول اللہ کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ میری والدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، انہیں مرحبا ہو۔ اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے رک گئے۔ جب وہ قریب آ گئیں تو آپ نے ان کے صاحبزادے عمرو بن معاذ کی شہادت پر کلمات تعزیت کہتے ہوئے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین کی۔ کہنے لگی، جب میں نے آپ کو باسلامت دیکھ لیا تو میرے لیے ہر مصیبت ہیچ ہے۔ پھر رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا، اے ام سعد، تم خوش ہو جاؤ اور شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں، اور گھر والوں کے بارے میں ان سب کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے۔ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، ان کے پسماندگان کے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، ان کے دلوں کا غم دور کر، ان کی مصیبت کا بدل عطا فرما اور باقی ماندگان کی بہترین دیکھ بھال فرما۔ اسی روز سر شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ گھر پہنچ کر اپنی تلوار حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دی اور فرمایا، بیٹی، اس کا خون دھو دو۔ خدا کی قسم، یہ آج میرے لیے بہت صحیح ثابت ہوئی۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی تلوار لپکائی اور فرمایا، اس کا بھی خون دھو دو، واللہ یہ آج بہت صحیح ثابت ہوئی۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے بے لاگ جنگ کی ہے تو تمہارے ساتھ سہل بن حنیف اور ابو دجانہ نے بھی بے لاگ جنگ کی ہے۔ بیشتر روایتیں متفق ہیں کہ مسلمان شہداء کی تعداد 70 تھی، جن میں بھاری اکثریت انصار کی تھی۔ باقی رہے قریش کے مقتولین تو ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ان کی تعداد 22 تھی، لیکن اصحاب مغازی اور اہل سیر نے اس معرکہ کی جو تفصیلات ذکر کی ہیں اور جن میں ضمناً جنگ کے مختلف مرحلوں میں قتل ہونے والے مشرکین کا تذکرہ آیا ہے، ان پر گہری نظر رکھتے ہوئے وقت پسندی کے ساتھ حساب لگایا جائے تو یہ تعداد 22 نہیں بلکہ 37 ہوتی ہے، واللہ اعلم۔ مسلمانوں نے معرکہ احد سے واپس آ کر رات ہنگامی حالت میں گزاری۔ جنگ نے انہیں چور چور کر دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ رات بھر مدینے کے راستوں اور گزرگاہوں پر پہرا دیتے رہے اور اپنے سپہ سالار اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حفاظت پر تعینات رہے، کیونکہ انہیں ہر طرف سے خدشات لاحق تھے۔ کچھ اس طرح جنگ احد اپنے اختتام کو پہنچی، لیکن شاید یہ اختتام نہیں بلکہ نئے غزوے کا اہتمام تھا۔ آگے چل کر کیا ہوا، اس کے لیے انتظار کیجیے ہماری نشست نمبر 60 کا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید ابرار ابو الحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔